مانندے شمع تیری طرف لو لگے رہے، مانندے شمع تیری طرف لو لگے رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ ہمیں بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے مزار پر دیکھ رہے ہیں۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی، ان کے مزاروں پر ہم دیکھ رہے ہیں عرس منایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک عرس کا طریقہ ہے کہ جس کے اندر الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت، جس میں کوئی میوزک نہیں ہے، کہ کوئی ڈھول نہیں ہے، کوئی بیہودہ رسم نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں کے مطابق جو ہے کام کر کے یہ عرس منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس کا پیارا کلام قرآن پاک پڑھا جائے، اور ابھی جو ہمارا سلسلہ ہے اللہ والوں کی باتیں، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل یہ عرس ہی کا حصہ ہے نا، یہ بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے اصال ثواب کے لیے جو اسلامی جمع ہوئے، ایک کافی بڑی تعداد ہے جو یہاں پر جمع ہے۔ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک خاصہ ہے کہ جس شعبے میں آتی ہے اس شعبے کا ایک اچھا انداز شریعت کے مطابق دنیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، کس انداز سے مزارات پر حاضری دینی چاہیے، وہ کون سا انداز ہونا چاہیے، کہ وہ کون سا انداز ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہے عجیب عجیب خرافات میں پڑ جاتے ہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا ہے اور وہ انداز اپنانا ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر رہنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ ہم انشاءاللہ ان کی بارگاہوں سے اب انشاءاللہ اپنے اس مقام پر چلتے ہیں جہاں بے شمار اسلامی بھائی الحمدللہ موجود ہیں اور جو ہمیں الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں شامل رہیں گے۔ آئیے تشریف لے چلتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد عاشقان رسول کی یہاں موجود ہے، اور الحمدللہ یہ عاشقان رسول حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا عرس منانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المومن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، یقیناً اچھی اچھی نیتیں کی ہوں گی، کچھ نیت مزید اس سلسلے کے توسط سے ہم بڑھا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ یہاں جس طرح الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں، نیت کریں کہ اسی طرح خاموشی کے ساتھ پورے سلسلے میں توجہ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ اپنا موبائل فون اول تاخیر یا تو بالکل آف کر دیجئے یا اس کی جو ٹیون ہے اسے بند کر دیجئے، کر لیجئے، ایک مرتبہ نکال لیجئے جیب سے اور اپنے موبائل کو جو ہے وہ آف کر لیجئے۔ جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر ہیں، کہ اگر توجہ چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس توجہ کو ہٹانے والے تمام اسباب کو ختم کریں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جب پڑھنے کا موقع آتا ہے، جب کوئی صلو علی الحبیب کہتا ہے تو نیت کر لیجئے کہ میں درود پاک بلند آواز سے پڑھوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل جو مدنی پھول ملیں گے رہے نصیب اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے پہ لکھتا چلا جاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی تحریر کے لیے کاغذ وغیرہ، کوئی پیڈ، کاپی، قلم موجود ہے تو اسے تحریر بھی کرتے چلے جائیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ جب کلام پڑھا جائے گا تو دل کی کیفیت پر نظر رکھتے ہوئے اس انداز کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی کافی انہیں معیت بھی رہی، صحبت بھی ملی، تو حضور آج کیا کلام سناتے ہیں ہمیں؟ انشاءاللہ
خلیفہ اعلیٰ حضرت صوفی جمیل الرحمان صاحب اور اسی بہر میں امیر سنت کا کلام بھی انشاءاللہ پیش کروں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک ہی بہر اور ردیف و قافیہ بھی ایک ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی. مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس. مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس. حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس. حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس. باب المدینہ کراچی میں دربار مشتاق مرجع خلائق ہے. اسلامی بھائی دور دور سے آتے اور فیض پاتے ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح تحریر پیش کی. میرے گھر میں امید سے تھی. میڈیکل رپورٹ کے مطابق بیٹی کی آمد ہونے والی تھی، مگر مجھے بیٹے کی آرزو تھی کیونکہ ایک بیٹی پہلے ہی گھر میں موجود تھی. میں نے صحرائے مدینہ میں آ کر دربار مشتاق علیہ رحمت الرزاق میں حاضری دی اور بارگاہ الہی عز و جل میں دعا مانگی. میڈیکل رپورٹ غلط ثابت ہو گئی اور الحمدللہ عز و جل ہمارے گھر میں چاند سا چہرہ چمکاتا خوشیوں کے پھول لٹاتا مدنی منا تشریف لے آیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ اس پہ رحمت مدام ہوتی ہے. سبحان اللہ. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور ان کی مراد جو ہے وہ بر آئی. ابھی جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ کیا کلام ہے کہ مجھ کو پہنچا دے کہاں؟ شاہ ابرار احمد مختار کے پاس مدینے پہنچا دے. تو مشتاق بھائی کی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار. پھر اسی طرح حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اے رب کائنات، یہ تینوں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پیارے ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سفر مدینہ کیا ہے. ماشاء اللہ. اور ان کی مطلب الحمدللہ عز و جل اتنی بڑی خوش بختی کہوں گا میں کہ باپا کے ساتھ حاضری، سرکار سے ان کے دربار میں حاضری، طواف اور پھر مینا مزدلفہ عرفات کی بہاریں،
سب ابھی سنت کے ساتھ انہوں نے کہا. حج کا موسم ویسے ہی چل رہا ہے نا, سبحان اللہ. حج کے فارم جو ہے وہ, لیکن کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے. تو اب تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے, ہمارا بھی بلاوا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ صرف تصور باندھ کے نا کہ صالحین کی جو برکتیں ہیں انشاءاللہ سب ان کی لیتے ہوئے بزرگوں کی بارگاہ میں انہیں مزارات پر جا کر مرادیں بر آنا, مرادیں پوری ہونا, یہ تو اگر بہاریں لی جائیں نا تو یہ ایک الگ سے پوری جو نا شاید کتابوں کی کتابیں جمع ہو جائیں. آئیے ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات, ان صالحین کی برکت سے جو ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور ہمیں بھی ہمارے میٹھے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ میٹھا 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 مدینہ دکھا دے. آمین. آئیے کلام سن. مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس, حال دل عرض کرو سید ابرار کے پاس, حال دل عرض کرو سید ابرار کے پاس. جس کو دیکھو وہ اسی در پہ چلا آتا ہے, جس کو دیکھو وہ اسی در پہ چلا آتا ہے. بھیڑ ہے شاہ و گدا کی در سرکار کے پاس, بھیڑ ہے شاہ و گدا کی در سرکار کے پاس. بھیڑ ہے شاہ و گدا کی در سرکار کے پاس. دولت و فضل و کرم نعمت و جاہ و اقبال, دولت و فضل و کرم نعمت و جاہ و اقبال, کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس, کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس. کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس. مرحبا آج چلے یہ شہ ابرار کے پاس, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا
پکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس آنکھ جب گنبد خضرا جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش دریار کے پاس اور ہے شہیدی کی طرح عرض جمیل نظری میری تربت بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس اور قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو اللہ کے پاس ہے غلامی کی سند دیکھ لو اتار کے پاس مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس مرحبا آج چلے یہ شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ماشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ہم بھی سرکار کے دربار میں پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سلسلہ اللہ والوں کی باتیں جاری ہے اور خصوصی طور پر آج کا جو سلسلہ ہے وہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے یوم کی نسبت سے یہاں صحرائے مدینہ میں ہو رہا ہے. جو ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان کے لیے کچھ اپڈیٹس میں نے کی. آئیے انشاءاللہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا اس دنیا کا سفر کیسے شروع ہوا, کن کن مراتب پر پہنچے, کچھ تھوڑی سی ان سے متعلق مدنی پھول سنتے ہیں اور پھر مبلغ دعوت اسلامی یہاں موجود ہیں ان سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے کہ بھئی مزارات پر آئے ہیں اور مزارات پر حاضری سے متعلق جو مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے اندر وہ بھی دور کریں اور جو الحمدللہ یہاں عاشقان رسول کا جو انداز ہے اسے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. ثناخوان رسول مقبول بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق علیہ رحمہ, آپ کی جو ولادت ہے وہ غالباً بروز اتوار, جیسے آج بھی اتوار کا دن ہے اور وہ ولادت بھی اتوار کے دن ہوئی, اور وہ مہینہ بھی کون سا تھا جو آنے والا ہے, یعنی 18 رمضان المبارک کو حاجی مشتاق علیہ رحمہ 1386 سنہ ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. اور یہ مقام تھا بنو کا مقام, خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی, اور کچھ عرصے بعد آپ جو ہے سردار آباد فیصل آباد وہاں قیام پذیر ہوئے, اور بعد میں پھر یہ باب المدینہ تشریف لے آئے. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدینہ مسجد اورنگی ٹاؤن کافی اسلامی بھائیوں کو یاد ہوگی. وہاں پر اورنگی ٹاؤن والے ہیں کوئی اسلامی بھائی یہاں پر؟ ارے ماشاءاللہ اتنے سارے عاشقان رسول اورنگی ٹاؤن سے آئے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں کہ یہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے اس علاقے کے ہیں جہاں آپ نے کافی عرصے تک جو ہے وہ امامت بھی فرمائی. ماشاءاللہ اورنگی ٹاؤن میں آپ نے کئی سال امامت فرمائی,
1995 میں غالباً آپ جو ہے وہ کنز الایمان شریف جو بابری چوک پر ہے، باب المدینہ کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ نے امامت شروع کی اور اس دنیا سے رحلت فرماتے تک آپ وہیں پر امام رہے. قرآن پاک کے 8 پارے جو ہیں وہ آپ نے حفظ کر لیے تھے اور بہت ہی اچھے قاری بھی تھے. یعنی جب نعت خوانی میں تشریف لاتے، کسی اجتماعی ذکر و نعت میں موجود ہوتے تو خود ہی قرات فرما لیا کرتے. ماشاء. اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں سرکاری ملازم تھے اور جامعۃ المدینہ سبز مارکیٹ باب المدینہ کراچی، جسے شو مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے، میں انگلش کا درجہ پڑھاتے تھے. الحمدللہ انہیں 4 مرتبہ حج و زیارت مدینہ کی سعادت حاصل ہے. میرے مشتاق اتاری علیہ رحمت الباری، ان کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، دل میں کیسی خوشی داخل نہیں ہو رہی کہ کتنے خوش نصیب تھے. 4 مرتبہ امیر سنت کے ساتھ مدینے کی حاضری ہوئی، حج کا سفر انہیں میسر آیا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسماعیل بھائیوں، یہ ایک بہت اچھے خوش الہان نعت خوان بھی تھے اور ان کی زندگی کے جب اوراق پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت اچھے مبلغ کے انداز پر بھی زندگی گزاری. ایک بہت اچھے مبلغ بھی تھے اور الحمدللہ مشاورت کے بعد یہ پورے باب المدینہ کی جو مشاورت ہے الحمدللہ عز و جل اس کے نگران بھی بنے تھے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی ہماری شورا 2000 میں الحمدللہ ترتیب بنی تو شورا کے نگران بھی آپ بنے. دعوت اسلامی کی مرکزی مدنی شورا کے پہلے نگران کون تھے؟ حاجی مشتاق علیہ رحمہ. ماشاءاللہ. اب یہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا زندگی کا سفر چلتا رہا، مختلف لوگوں نے مختلف معاملات میں آپ سے تعلق رہا ان کا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے جب ملتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو آپ نے کیسا پایا؟ تو آپ یقین کریں ایک اکثریت جو ہے وہ یہی کہتی ہے ایک بہت ہی للہیت والے عاجز انسان سے. یعنی میں نے خود دیکھا ہے انہیں کہ جب ان کو کوئی نعت خوانی میں بلاتا تو اس سے یہ فرمائش نہیں کرتے گاڑی بھیج دینا، کرایہ دے دینا، نہیں، بلکہ آپ کے پاس ایک 50 ہوا کرتی تھی موٹر سائیکل، اس 50 میں جو ہے نا آپ خود ہی تشریف لے آتے تھے. اور مطلب اتنا سادگی والا ان کا انداز تھا، جب آتے تھے جب بھی سادگی، جب جاتے تھے جب بھی. یہ کوئی لوگ جو ہے نا جس طرح مطلب کرتے ہیں کہ رکھ رکھاؤ، یہ چیز آپ کے اندر نہیں تھی. عاجزی جو کرتا ہے، اور وہ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو حضور آپ کو جو ارشاد فرمائے اس سے متعلق. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اس وقت جو ایک تعداد یہاں پر موجود ہے، بھاری اکثریت وہ ہے کہ جنہوں نے ہو سکتا ہے کہ جن کے علاقے میں مشتاق بھائی نے آگے جو ہے وہ نعت خوانی کا سلسلہ کیا ہو، جن ہو سکتا ہے بعض وہ بھی ہوں کہ بھائی ہم نے بلایا تھا، ہمارے گھر پر آئے تھے. تو اگر عبدالحد بھائی اس طرف اگر ہم جائیں نا کہ مشتاق بھائی کو جب بلایا جاتا ہے یہ کیسے آتے تھے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اپنے اپنا جو ہے نا وہ تاثرات موجود ہوں گے. یہ مجھے یاد ہے گلستان جو جامعۃ المدینہ میں ان دنوں پڑھ رہا تھا تو مشتاق بھائی کو جو ہے وہ اجتماعی ذکر و نعت میں بلایا گیا. اب وہ کسی وجہ سے کینسل کی ترکیب ہو گئی تو مشتاق بھائی آ گئے. اب وہ آ گئے تو جیسا بھی مائک تھا ٹھیک ہے نا اس پہ جو ہے وہ آگے شروع ہو گئے نعتیں پڑھنے لگے ہم لوگوں کے ساتھ ہی نا. جو آپ تو مائک کا کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسی محافل دیکھی ہیں جس میں آپ نے جو ہے وہ مائک کی پرواہ بھی نہیں کی. مائک نہیں ہوتا تو بھی آپ بیٹھ جاتے اور نعتیں پڑھنا شروع کرتے. یعنی یہ آج مطلب آپ بھی ہوئے ہیں ماحول میں، میں بھی اسی ماحول کے اندر ہوں کہ نعت خواہ کو جب تک آواز کا مائک نہیں ملتا تو وہ اشارہ ہی کرتا رہتا ہے ایک ساؤنڈ والے کے تھوڑا بڑھاؤ، تھوڑا کم کرو، تھوڑا یوں کرو، تو وہ یوں جو ہے یہ سلسلہ رہتا ہے. لیکن حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی سادگی ماشاءاللہ. یعنی آپ کلام پڑھتے تھے تو بس وہ کلام میں محو ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. ان سے ملاقات جو یاد ہے مجھے، یعنی شاید کہہ سکتے ہیں کہ میرا اپنا جو ذاتی یہ ہے کہ میری جو دعوت اسلامی سے ملاقات ہے نا دعوت اسلامی سے جو ہے تو یہ شاید سب سے پہلے مشتاق بھائی سے ہوا تھا نا. ماشاءاللہ. تو وہ مجھے یاد ہے کہ ان کے جب ان سے ملاقات کی تھی نا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی وہ اتنا گرم جوشی اور وہ اپنے بالکل جو ہے نا اس وقت کوئی مطلب نہ امام کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک عامی یعنی عام اسلامی بھائی کے ساتھ یہ انداز جس کا ہو تو اس کا خواص کے ساتھ کیسا ہوگا. اس میں ہم سب کے لیے مدنی پھول ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ
جو ہمارے الحمدللہ جو ہے وہ امیر ہیں بانی دعوت اسلامی ہیں، ان کا اگر آپ انداز دیکھیں نا تو اگر یہاں 50,000 اسلامی بھی بیٹھے ہوئے نا تو کسی کو یوں کر کے وہ بولے گا یار آج پاپا نے نا میری طرف ایسے دیکھا تھا، ماشاءاللہ، دوسرا بولے گا ارے آج تو یار پاپا نے مجھے یہ دیا تھا، تیسرا، یعنی ہر ایک کو خوش کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر ملاقات میں اب ایک الگ صورتحال ہے کہ تعداد کی کثرت کی وجہ سے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا روکتا ہوں، ورنہ ملاقات میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں پین لے کر گیا تھا، یار پاپا نے نا خود ہی میرا پین کھولا اس پہ دم کر دیا، میں تو پین لے سے گیا تھا. تو امیر علیہ السنت دامت برکاتہ العالیہ ان کا جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا ہوا تھا، اور اس صدقے کا جو ہے وہ ظہور یوں ہوتا تھا کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی، اچھا یہ آئے نعت پڑھی چلے گئے، یہ نہیں تھا، بلکہ آئے نعت پڑھی، اگر کوئی مجبوری یا کچھ وہ نہ ہو تو اس کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات. انفرادی کوشش کا بہت زبردست مدنی ذہن تھا ان کا، یعنی اسلامی بھائی کے اوپر ایسی زبردست انفرادی کوشش کرتے تھے. پھر وہ اسلامی بھائی اگر ماحول سے دور ہوتا تھا تو وہ خود بخود قریب آنا شروع ہو جاتا. اچھا عبداللہ، یعنی خوش اخلاقی، ملنساری، یہ سب ان کے اندر موجود. عبداللہ بھائی، ہوا بھی ہے اور دھول مٹی بھی ہے، اور یہ دھول مٹی کہاں کی ہے آپ بتائیں؟ صحرا مدینہ. کن کے قرب کی ہے؟ حاجی مشتاق مفتی دعوت اسلامی محبوب اتار حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہی تو ریئلٹی ہے، یہی تو ریئلٹی ہے کہ ہم ان کے مزار پر حاضر ہیں، اور مطلب دھول بھی ہے اور گرد بھی ہے. انشاءاللہ ایک بار پھر حاضری ہوگی صحرا مدینہ ہے انشاءاللہ. امیر سنت فرماتے ہیں کہ میرا حسن ظن ہے کہ مرحوم حاجی مشتاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق بارگاہ رسالت کے مقبول ثناخواں تھے. دیکھیں کتنے پیارے تھے یہ، اور کس انداز سے ان سے متعلق مدنی بہاریں ہم سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی برکتیں عطا فرمائے. اب اسلام بھائی یہ بھی بتائیں نا کہ ہم یہاں مطلب اتنے سارے جمع ہو گئے ہیں، دیگر مزارات پر بھی، مزارات اولیاء پر بھی عوام کا ازدحام ہوتا ہے، تو حاضری میں کیا احتیاط ہونی چاہیے جو مطلب کوئی بزن نہ ہو، کوئی اس کی کسی کا ذہن دوسری طرف نہ جائے؟ کچھ تھوڑی احتیاطیں اگر بتا دیں. اس حوالے سے ایک جو غلط فہمی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بات بہت مشہور کی جاتی ہے کہ مزارات پہ سجدے ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالحضرت میرا ذاتی تجربہ ہے، کافی مزارات پہ میں بھی گیا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے. الحمدللہ. یہ جو ہے کہ مزارات پہ سجدے ہوتے ہیں، یہ اگر میں یہاں پوچھوں نا کہ یار کس نے دیکھا ہے تو شاید 8 یا 10 لوگ مشکل نکلیں گے جو بولیں گے کہ یار ہم نے دیکھا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ جو مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان وہاں جا رہے ہوتے ہیں، تو جو اہل سنت و جماعت سنی جو مسلمان الحمدللہ یہ جا کے مزاروں کے سجدے نہیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ غلط ہے. اگر بالفرض ایک دو جاہل کرتا بھی ہے تو اگر کوئی مسلمان شراب پیے تو شراب غلط ہے، مسلمان غلط نہیں ہوگا، اسلام غلط نہیں ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی سنی مسلمان جو ہے، کوئی سنی صحیح العقیدہ وہاں جاتا ہے، جا کر اگر بالفرض سجدہ کرتا ہے، اگر بالفرض سجدہ کرتا ہے تو مزار کو سجدہ کرنا غلط ہے، اس سے مزار غلط نہ ہو گیا. کعبۃ اللہ کی مثال بہت واضح ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے وہاں پر معبودان باطلہ، باطل معبودوں کی عبادت ہوا کرتی تھی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کعبے کو ڈھا دو، یہی کہا گیا تو جو کعبے میں جو برائیاں جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں ان برائیوں کو نکالو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے میں کے اندر تشریف لے گئے، وہاں تصویریں تھیں، تصویروں کو مٹایا، معبودان باطلہ کو باہر نکالا. لیکن کیا کہیں یہ ہے کہ یار اس کعبے کی وجہ سے یہاں جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا وہ برائیاں ہی ہیں اس لیے اس کو ختم کرو؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. تو اسی طرح اب یہ جو عرس کا طریقہ ہے، اب یہ الحمدللہ دعوت اسلامی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا فیض ہے، آپ کی برکتیں ہیں، آپ کی تعلیم ہے کہ ہم نے چلنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق. ماشاءاللہ. جو تعلیم قرآن و حدیث کی ہے اس کے مطابق چلنا ہے. ہر جگہ ہر کام وہ اس کے مطابق کرنا ہے. اب دعوت اسلامی عرس پہلے بھی ہوتے تھے، ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. اب عرسوں کے اندر جو ہے وہ بعض برائیاں ایسی شامل ہو گئی تھیں کہ جو ہمیں پتہ ہے نا، مثال کے طور پر اگر وہاں پر جا کے جو ہے وہ نشہ کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. اگر جو میں نے پہلے عرض کیا سجدہ ہوتا ہے، غلط ہے. اچھا وہاں پر جا کے وہ ناچ گانا ہو رہا ہے، غلط ہے. اس کے جو ہے وہ جو اہل سنت و جماعت جو اسلامی تعلیمات ہیں حقیقی، یہ اس کے بالکل خلاف ہے.
اب دعوت اسلامی نے بتایا کہ سنیوں کا اصلی عرس واٹ از دس، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ الحمدللہ ہمارے سامنے مفتی دعوت اسلامی کا منایا گیا، حاجی سمسم رحمۃ اللہ تعالی، پھر جو ہے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ عرس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن خوانی سے ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ دعا ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز ہوئی، نماز کے بعد حلقے لگے، کھانا کھایا، عشاء کے بعد کیا ہوا؟ علم دین کے مختلف مدنی پھولوں سے رنگ برنگا مہکتا گلدستہ مدنی مذاکرہ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ تہجد کے لیے اسلامی بھائی اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد مدنی حلقہ ہوا، پھر ناشتہ ہوا، پھر اب جو لے کر بیٹھے ہیں اس کے اندر بھی یعنی یہ پوری باتیں جتنی بھی ہیں ان میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ یار یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سب وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی تعلیمات، اسلام کی سچی تعلیمات، اسلام کی حقیقی تعلیمات یہ دنیا بھر کو پتہ چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک عرس جو دعوت اسلامی قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہی ہے، الحمدللہ اس ایک کی برکت سے اتنے سارے جو ہے نا وہ فیضان یہ دنیا بھر میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے اس کی وضاحت فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کی کالز بھی ہوں گی، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں چاہوں گا ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی اگر کوئی حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا مشہور پڑھا گیا کلام جو آپ نے پڑھا بہت مقبول ہوا، اس کافی کلام مقبول ہوئے ان میں سے کوئی ایک ہمیں اگر سنا دیں تو یہاں موجود ہمارے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ عز و جل اس سے مستفید ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبدالحاد بھائی یہ کلام تھوڑا سوچ لیں، ایک بات میں نے ابھی جو ہے نا وہ دیکھی تو یعنی جب کیمرہ دوبارہ زوم کریں مشتاق بھائی کی جو عمر لکھی ہوئی ہے اس کو ذرا زوم کر کے دیکھیں، اور مشتاق بھائی کی عمر دکھا دیجیے بھائی، وہ دکھا زوم کر کے۔ اب وہ اسی طرح جو ہے وہ مفتی دعوت اسلامی ان کی عمر بھی دیکھیں تو تقریباً 30-33 سال، یہ دیکھیں 33 سال لکھی ہے نا، تو اور جوانی کے عالم میں چلے گئے، یعنی دونوں جو ہے جس عمر میں گئے ہمارے سامنے جو ہے نا اس کے اندر بہت کچھ مدنی پھول ہیں سیکھنے کے کہ بھرپور جوانی، بھرپور جوانی جس کو بولتے ہیں اب جوانی جو ہے نا وہ عروج پر بہار ہے، یہ جوانی وہ ہے جوانی، تو موت جو ہے یہ جوانی نہیں دیتی، اور پھر جو جوانی میں ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں کہاں۔ بے شک، تو اللہ تعالی ہمیں وہ مطلب وہ کلام ہے نا کہ آپ سنا دیں وہی کلام خلیل بھائی جو یہ کہنا چاہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلام مشتاق بھائی سے منسوب تو نہیں؟ وہ اس سے ہٹ کر جی۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام کا یہ آخری شعر ہے جسے مقطع کہا جاتا ہے۔ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ آئیے اس شعر کی تکرار کرتے ہوئے ہم اس کلام مختلف اشعار ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، جو کچھ کرنا
دیکھی جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی جو آ کر نہ جائے جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا ریاضت کے یہی دن ہے عبادت کے یہی دن ہے تلاوت کے یہی دن ہے اچھے جو کام ہے کر لو اچھے جو کام ہے کر لو جان اپنی نہیں پرائی ہے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت یہی دن بڑھاپے میں جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. حضور یہ ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا انتظام اور یہ ساری ترکیبیں بنی ہیں تو دعوت اسلامی کا یہ شعبہ جو ہے اس کا کچھ تعارف بھی اگر آپ پیش کر دیں. یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس مزارات اولیاء. اس کا مقصد یہ ہے کہ مزارات اولیاء پر ہونے والی جو بےہودگیاں ہیں یا جو مزارات اولیاء پر ہونے والی غیر شرعی اسلام سے ٹکرانے والی جو رسومات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح یہ جو الحمدللہ مجلس سے مزارات اولیاء یہ میرے پیچھے جو ہے یہ اس طرف ان کا مکتب بھی دکھا دیجیے. یہ مکتب کا تھوڑا بہتر ان کا پینا فلیکس دکھا دیجیے. ایک پینا فلیکس لگا ہوا ہے کہ مجلس سے مزارات اولیاء جو ہے ان کا تعارف لگا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مزار پر جائیں تو نیتیں کیا ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہ مجلس سے مزارات اولیاء فیضان اولیاء جاری رہے گا فیضان اولیاء جاری رہے گا فیضان اولیاء جاری رہے گا. تو یہ مجلس مزارات اولیاء جو ہے یہ الحمدللہ مزارات پر جا کر وہاں پر اب مزار پر حاضری کس طرح دینی ہے الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر جا کر ان کو سکھایا جائے. وہاں پر جو یہ ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اچھی باتیں نیکی کی دعوت دی جائے برائی سے منع کر کے جو ہے وہ ان کو نیکی کی طرف لایا جائے. پھر یہاں پر اس طرح کے پینافلیکس بھی بنائے گئے ہیں کہ جس کے اندر مزار پر جانے کی نیتیں مزار پر جانے کا طریقہ اور پھر اس حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر حلقے لگائے جاتے ہیں. اب 2-3 دن جو عرس ہوتے ہیں تو ان عرس کے اندر جو ہے وہ ان کو نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ اس طرح کے مدعو. حاجی مشتاق علیہ رحمہ مفتی دعوت اسلامی اور حاجی زمزم علیہ رحمہ محبوب عطار کے مزار ہی پر نہیں ہماری یہ مجلس الحمدللہ پاکستان بھر میں جو مزارات ہیں وہاں پر بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. الحمدللہ وہاں جاتے ہیں بستے لگاتے ہیں وہاں تربیت ہوتی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسماعیل بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خصوصی طور پر جو کہ ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ دلوں